الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام علماء کرام، اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور میرے لیے یہ دعا فرمانا کہ اللہ آپ سمیت ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عظماء شاگردوں میں سے تھے، اور جامعہ اشرفیہ میں شیخ الحدیث تھے۔ کئی سال وہاں انہوں نے جامعہ اشرفیہ میں حدیث پڑھائی۔ سن 1964 میں ہم نے دورہ حدیث کیا، اور یہاں سرگودا میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور 1965 میں ہمارے چند دوست تھے، ان کا وہاں جناب علی دورہ حدیث کا اختتام تھا۔ تو انہوں نے جیسے طلباء اپنے طلباء کو دعوت دیتے ہیں، انہوں نے دعوت دی، تو ان کے ختم بخاری میں ہم نے وہاں شرکت کی، بلکہ غالباً سندات کی تقسیم تھی، تو ہم نے شرکت کی۔ تو وہاں مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے زمانے کے اگر ان کو کہا جائے کہ وہ انور کشمیری تھے تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں، عظیم انسان تھے، فاضل تھے، اور آپ حضرات کے علم میں مجھ سے زیادہ بخوبی علم ہوگا کہ اس دور کے علماء، ان کے اندر تقوی، طہارت، وہ بہت اعلیٰ قسم کا ہوتا تھا، وہ اسلاف کے نمونہ ہوا کرتے تھے۔ آج ہم جو ہے بس وہ اس درجے میں ہیں کہ اللہ نے چونکہ کام لینا ہے اور ہمارے جیسے نااہل لوگوں کا انتخاب فرما دیا، پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ اس گئے گزرے دور میں ہم سے اپنے دین کی خدمت لے رہا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ تو انہوں نے طلباء کو خطاب میں کہا اس وقت کہ طلباء نے کہا حضرت کوئی نصیحت فرمائیے، تو حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ایک نصیحت کرتا ہوں اور ایک وصیت کرتا ہوں۔ وصیت تو یہ کرتا ہوں کہ جب تم سنو کہ رسول خان رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو میرے لیے پڑھ کر کے ضرور کچھ بخشنا مجھے، کہ مردے جو ہوتے ہیں وہ محتاج ہوا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے لیے ایک تو وصیت یہ کرتا ہوں کہ جب تم سنو، تمہارے کانوں میں آواز پڑ جائے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو میرے لیے کچھ پڑھ کے مجھے بخش دینا، اور میں یہ آپ کو وصیت کرتا ہوں۔ تو میں بھی ان کی سنت پہ اگر عرض کرتے چلو جاؤں تو میرا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا۔ آپ جیسے نیک لوگ گھروں میں سفر کر کے خالصتاً اس دور میں علم دین کے لیے تشریف لے آنا، اور بھی کئی جگہ میں دروس ہوتے ہوئیں گے، مختلف جگہ میں طلباء داخل ہیں، لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں انسان کو
موجودہ دور کے مطابق جو فتن ہیں ان کے مقابلے میں کام کرنے کی ٹریننگ اور موقع اچھے طریقے سے مل جاتا ہے، تو ان میں سے آپ یہ مولانا الیاس مدظ تعالی ان کا یہ نظام جو ہے اس لحاظ سے ما بہل امتیاز ہے کہ یہاں من جمیع الوجوہ جو فتن ہیں تقریباً ان پہ گفتگو کی جاتی ہے جو تقریباً ہر جگہ میں آپ کو میسر نہ ہوگی۔ تو اس لیے جب آپ اس عظیم مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں، خصوصی طور پہ تقاضا بھی ہے ان دنوں میں، تو جہاں مولانا رسول خان صاحب نے اس وقت کہ طالب علم جو فارغ ہوئے تھے ان کے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ تو اپنی جگہ پہ اب میں چند منٹوں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن ایک حدیث اب قدرتی یہاں سامنے آ گئی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ آپ کو اللہ پاک نے تاریخ اس دنیا میں کس قدر عظیم مرتبہ عطا فرمایا، اور جو اللہ تعالیٰ عظیم کام اس پرفتن دور میں لے رہے ہیں یہ حضور کی نظر میں اس کی کیا قدر و قیمت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پہلی بات، آپ عالم دین ہیں اور میں تو جٹ بٹا جٹ ہوں۔ بات یہ ہے کہ بزرگوں کی صحبت میں رہا، مولانا جناب علی احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا، مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں، اور تقریباً 6-7 سال کا عرصہ مولانا غلام غوث ازہری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزرا۔ اسی طریقے سے مولانا عبداللہ بیلوی صاحب شجاع آباد والے، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 12 سال تسلسل کے ساتھ لندن قادیانیوں کا تعاقب کے لیے سفر کرنے کے موقع ملے۔ تو اصل میں یہ جو میرے اوپر یہ کروڑواں حصہ آپ سے کروڑواں حصہ جو رنگ آیا ہے یہ محض ان اولیاء اللہ اور آل اللہ کی صحبت کے فیوز ہیں، ورنہ من آنم کے من دانم۔ اور آپ کو بھی پتہ ہوئے گا کہ میں کس قدر عالم ہوں، یا میری باتوں سے بھی آپ محسوس کر لیں گے کہ واقعتاً جٹ بٹا جٹ ہوں۔ تاہم چونکہ مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرنے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں جو آپ لوگ دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں تو آپ احساس کمتری کا شکار بالکل بھی نہ ہونا، اور یہی بات مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت طلباء کو سندات تقسیم کرنے کے بعد جب وہ کار جانے لگے تو یہی وصیت فرمائی تھی جو میں اس حدیث کی شکل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے اور یہ ہے انوار الباری اردو شرح بخاری صفحہ 136، اور غالباً باب ہے حب الرسول من الایمان۔ تو اس میں ایک حدیث آپ کو نظر آئے گی اور انشاءاللہ آپ ابھی ریسرچ یا تتبع استقراء کریں گے تو وہ آپ کے سامنے آسان لفظوں میں مل جائے گی۔ بخاری شریف کی شرح ہے اردو میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی انوار الباری، اور وہ 3 جلد ہے اور اس کا صفحہ 136 ہے۔ تو اس 136 صفحے پہ کتاب الفتن کے متعلق فتنوں کے متعلق کچھ ارشادات حدیث میں آتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام صحابہ کو فرما رہے تھے کہ میرے صحابہ ایک دور میری امت پہ آئے گا، وہ بڑا پرفتن دور ہوئے گا، اور اس دور میں ایمان کی حفاظت اس قدر مشکل ترین عمل ہو جائے گا جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پہ آگ کا انگارہ رکھنا۔ تو فرمایا کہ علیہ السلام نے، دیکھو عرض کرتا چلا جاؤں، میں جب یہ حدیث سامنے آتی ہے نا تو اللہ کی قسم دنیا کی جتنی تکالیف ہیں اور جو مصائب حق کہنے کی وجہ سے سامنے آتے ہیں تو بالکل
وہ ہچ ہو جاتے ہیں، وہ بالکل خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی دل کے اندر یہ خیال نہیں آیا کہ اگر یہاں ہم نے یہ بات کر دی تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہو جاتا ہے۔ تو ہر دور میں ایسے ہوتا رہا ہے کہ جب آدمی اعلی حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے مشکلات تو آتی ہیں، لیکن یہ مشکلات اللہ پاک نے اہل علم حضرات کو جو علم عطا کیا، اور پھر اس پرفتن دور میں جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور آپ نے یہ حدیث کئی دفعہ پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، حضور نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی میرے اوپر جھوٹ بولے گا جان بوجھ کر، مطلب یوں نسبت کرے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور میں نے فرمایا نہ ہو، اور وہ میرے متھے لگا رہا ہو، میرے ذمہ لگا رہا ہو کہ آقا نے فرمایا اور میں نے فرمایا نہ ہو، تو آقا نے فرمایا میں پیش کی اس کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو حضور کے متھے بات لگانا بلا ریسرچ تحقیق کے، بغیر حدیث کے، یہ تاریخ کائنات کا سب سے بدترین اور کبیرہ گناہ ہے جو حضور کی زبان سے خود بخود نکل رہا ہے کہ فلیتبوأ، پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا جملہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ ایک دور آنے والا ہے میری امت پہ، اس دور میں ایمان کی حفاظت ایسے مشکل ہو جائے گی جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ آگ کا انگارہ رکھنا۔ تو سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے انوار الباری صفحہ 136 جلد 3 پہ فرمایا کہ حضور نے فرمایا، ابو داؤد کا انہوں نے حوالہ دیا، حدیث میں ڈیشوں کے درمیان ملے گا ابو داؤد، جی حدیث جہاں ختم ہوئے گی، تو فرمایا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو اس امت پہ دور آنے والا ہے، وہ فتنوں کا دور ہوگا، اس دور میں جو بھی کلمہ گو مسلمان مقتضیات دین کے مطابق گفتگو کرے گا کہ اس دور میں دین کیا چاہتا ہے، کس کو بیان کرے، کس چیز کی ضرورت ہے امت میں بیان کرنے کی، یہ نہیں کہ پرانی قصے کہانیاں شروع کر دے اور ادھر ادھر کی باتیں۔ دیکھیں کہ اس وقت امت کن مصائب میں، کن غلاستوں میں اس وقت ہمارے حکمران، ہمارے بادشاہ، ہمارے وزراء، ہمارے فوج، ہمارے جنرل، ہمارے کنرل، اینی ون، کوئی بھی کلمہ گو مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں جس قسم کی گندگی میں مبتلا ہو، دین تقاضا کرتا ہے کہ اس گندگی کو براہ راست بیان کیا جائے۔ پھر آقا نے ثواب کیا فرمایا، ثواب بھی سن لو۔ اگر آپ کو انوار الباری میسر ہے، یہاں آپ کے پاس موجود ہے، تو میں ابھی حوالہ یہاں دکھا سکتا ہوں۔ تو شاہ صاحب نے ابو داؤد کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اس دور میں جب یہ پرفتن دور ہوئے گا، ہر طرف عریانی ہوئے گی، فحاشی ہوئے گی، بے حیائی ہوئے گی، لڑکیوں کے ہاتھ میں فٹ فٹ کے موبائل دیے جائیں گے، مولوی بھی لڑکیوں کو پائیا پائیا لمبے موبائل دینا شروع کر دیں گے، بڑے بڑے صوفی بھی ان کی لڑکیوں کے پاس بھی موبائل ہوں گے۔ اب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم موبائل کے اوپر بڑے جلدی بھونک جاتے ہو، اس وقت یہ ایک ضرورت ہے۔ میں نے کہا عورتوں کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ خالصتاً بکواس ہے۔ اگر یہ ضرورت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدا کرتے ابتدائی سے۔ عورتوں کی تمام ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا۔ ایک عورت نے مجھے فون کیا کہ طوفانی صاحب میری ایک گزارش ہے۔ میں نے کہا حکم کریں کہ میرا جو ہے بچی وہ آسمہ، اس کا ایم فل ہے، 16 جماعتیں پڑھی ہوئی ہے، تو مجھے اس کے لیے تعویذ چاہیے۔ تو میں نے کہا 16 جماعتیں جو پڑھ چکی ہے تو پھر تعویذ کس کے لیے چاہیے؟ وہ کہنے لگی میرا بھانجا عبد الرحمن وہ بھی ایم فل ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کی شادی اس کے ساتھ ہو جائے۔
تو میں نے کہا پھر کہ میں جب اسے کہتی ہوں کہ بیٹی گھر کا مسئلہ ہے، گل میں رشتہ ہو جائے گا، اور یہ ویسے بھی ڈبل ثواب ہے، رشتے میں ایک ثواب ملتا ہے، برادری میں کرو 2 ثواب ملتے ہیں، تو لہذا میرا رشتہ میں آپ کا یہاں عبد الرحمن کے ساتھ کر دوں جو میرا بھانجا ہے۔ تو میں جب بھی بیٹی کو کہتی ہوں کہ بیٹی جی تیرا رشتہ میں وہاں کر دوں، تو وہ ایک ہی جواب دیتی ہے کہ میں تو نہیں کرتی، میں تو نہیں کرتی، میں تو نہیں کرتی، میں تو نہیں کرتی۔ تو میں نے کہا میں کیا کروں کہ آپ تعویذ دیں کہ وہ مان لے کہ ٹھیک ہے میں کرتی ہوں۔ تو میں نے کہا اس کے پاس موبائل ہے، کہنے لگی موبائل تو ہاتھ چڑھا ہوتے کولو۔ تو میں کہا موبائل دی بگڑی ہوئی تعویذاں نال صحیح بول دے نا اچھا، موبائل دی بگڑی ہوئی پاویں وہ مولوی دی بیٹی ہے، پاویں وہ پیر دی بیٹی ہے، پاویں وہ جنرول دی بیٹی ہے، پاویں وہ وزیر اعظم دی جمامہ، کیا وہ اس کی اصلاح ہو جائے گی؟ تو پھر جس آدمی کو وزیر اعظم بنا کر ہم پر مسلط کر دیا گیا، جو اپنی بیوی جمامہ کو نہیں رکھ سکا، وہ حکومت کیسے چلائے گا؟ خدا کی قسم سوچنے کی بات ہے نا، یہ اللہ کے عذاب جو آ رہے، فصل تیار ہے، اور یہ جناب علی کل نہیں تھے پرسوں جو میں نے پھانا ٹھوکا بھی ہے، اور جناب علی وہاں مجرا ہوا جیم خانے میں، اور اسکنجری کو ان ہماری مقامی انتظامیہ نے 78 لاکھ روپیہ اس کو دیا، ایک رات کے کنجر پڑے کا۔ تو پھر زمیندار اوپر سے اولے پڑ رہے ہیں، فصل تباہ برباد ہو رہے ہیں، اور یہ جناب والی بزدار ہے کہ بزدار پتر ہے، وہ اپیل کر رہا ہے کہ دعائیں کریں۔ ہم سے تو دعائیں کرتے ہیں، کریں گے بھی، لیکن یہ تو ہمارے اوپر یہ جو چڈو مقرر کی ہوئی ہے، کیا ان کا یہی کام ہے کہ کنجریوں کو بلا کر کے 78 لاکھ روپیہ ایک رات کا ان کو دیا اور لوگوں کو بے حیا بھی بنایا؟ اور جناب علی پھر کہتے ہیں ویکھو جی انہاں مولویوں کا دماغ خراب ہے، موجودہ زمانے کی ضرورت ہے، ہمارا ایک ورکنگ ہے ہمیں کرنی پڑتی ہے، تمہاری ورکنگ قرآن میں لکھی ہے، آئین میں لکھی ہے کہ تم جم خانے چلاؤ، کہاں لکھی ہے، کدھر لکھی ہے؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، بات میں آپ کے سامنے صرف یہی عرض کروں گا، وقت تھوڑا ہے، پھر وہ تمہارا کھانے پینے کا وقت ہے، شیطان جو ہے پھر وہ حرکت کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا یہ یاد رکھنا، بڑے کام کی بات ہے اللہ کی قسم، اور یہ اس کو پلے باندھ لینا، اس کو سامنے رکھ کر کے نا، دنیا کا کوئی مسئلہ اگر آپ کا رک گیا نا تو میں جناب علی میری قبر پہ آ کے پیشاب کر دینا، لیکن اس بات کو پلے باندھ لینا کہ آقا کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے جملے ان کو کبھی بھی اللہ پاک ضائع نہیں ہونے دیں۔ کاش کہ ہمارے اندر کم از کم اتنا ایمان تو آ جائے جو ابو جال کے زمانے میں، ابو جال اینڈ کمپنی کے دور میں ان کے دماغوں میں تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جناب علی غالباً ایک موقع پر جناب علی کچھ گڑبڑ کی تھی، کفار نے، حضور نے وہاں تبلیغ کی، اس تبلیغ کے سلسلے میں ابو لہب نے کچھ بکواس کیے اور بھونکا منہ سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم سلط علی عقبہ کا کیا نام تھا، کلب من کلاب، تو غالباً وہ حضور نے فرمایا کہ یا اللہ اس ظالم ابو لہب پہ اپنے کتوں میں سے اس پر کتا مسلط کر جو اس سے انتقام لے، میں یہ میرا جو اوقاز ہے اس میں میں تبلیغ کے لیے آیا اور اس نے میری تبلیغ کے اندر مداخلت دی اور برا بھلا کہا کہ تو ہر جگہ پر یہی کام کرتا ہے، تیرا اور کوئی کام نہیں ہے، تو لوگ جو ہے تبلیغ سے ہٹ گئے۔ تو حضور نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدعا نہیں دی، لیکن جب تبلیغ کے اندر آڑے آئے تو حضور نے دعا مانگی اللہم سلط علی عتبہ کلبا من کلاب، یہ میرا خیال ہے ابو لہب کا بیٹا تھا یہ عتبہ، یا اللہم سلط علی عتبہ کلبا من کلاب، یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس خنزیر پہ مسلط کر۔ اب جب یہ عتبہ کر گیا،
آگے باپ کہنے لگا ابا جی میں بڑا کام کر کے آیا. کیا کر کے آیا؟ کہ محمد آیا تھا بابے میرے اوقات جو لگتا ہے اس میں، اور وہ تبلیغ شروع کر دی، اللہ کی توحید کی دعوت دینا شروع کر دی، لوگوں کو توحید کی طرف بلانا کیا. میں نے کہا یہ جادوگر وغیرہ وغیرہ جو بکواس وقت کرتے تھے کیے، تو میں نے ان کی تبلیغ میں خلل ڈال کے آ گیا. تو انہوں نے یہ، تو باپ غالباً ابو لہب پوچھتا ہے بیٹے جب تو یہ بک بک کر رہا تھا تو کیا محمد عربی کی زبان اقدس سے بھی کوئی جملہ نکلا تھا؟ تو کہنے لگا ہاں ایک جملہ نکلا تھا. انہوں نے فرمایا تھا، کہا تھا اللہم صلت علی عتبۃ قلبا من کلاب. تو کہتا ہے بیٹا میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر یہ اس رب کی جو کعبے کا مالک ہے، اگر حضور کی زبان سے یہ لفظ نکلیں تو اٹھ تیاری کریے، ہمیں اب یہاں نہیں رہنا چاہیے، حضور کی زبان سے نکلا ہے اللہ کر دیں گے. تو اتنا کم از کم ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی جذبہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے کہ حضور کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ انہیں مسلمان ہیں اور حضور بھی زبان پہ اعتبار نہیں. تو میرے دوستو بزرگوں، مختصر یہ کہ حضور نے فرمایا میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں حضور کی زبان مبارک سے، اور اگر آپ اپنے اندر میں تو گمان کر سکتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ ایمان آپ کے اندر ہے، جو آپ گھر چھوڑ کے اللہ کے دین کے لیے آئے ہیں، تو یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ اپنے لیے بہت بڑا اس کو ایک کارنامہ سمجھے جو اب میں حضور کی حدیث پڑھ رہا ہوں. یہ اس دور میں یہ بہت مشکل بات ہے کہ گھر چھوڑ آ جائے. یہ اللہ کا آپ کا خاص فضل کرم ہے، کروڑوں اربوں روپیے ایک ایک سیکنڈ کے مل جائے. رب کعبہ کی قسم وہ کروڑوں اربیں روپیے جو آپ کوئی جنرل لے رہا ہے، کوئی میجر لے رہا ہے، کوئی وزیر اعظم لے رہا ہے، کوئی خان اعظم لے رہا ہے، کوئی غریب اعظم لے رہا ہے، کوئی سوات اعظم لے رہا ہے، اینی ون لے رہے ہیں کروڑوں اربوں روپیے. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ جو آپ دین محمد عربی سیکھنے کے لیے اس پرفتن دور میں ایک سیکنڈ یا ایک گھنٹہ لگائیں گے، اور جو آپ کی ٹٹی کریں گے اس ٹٹی کے کروڑواں حصہ بھی ان کی دولت نہیں ہے. آپ سمجھیں نا دین کو، دین کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیا ہے عارضی دنیا ہے، گزر جائے گی. 1,24,000 انبیاء آئے گزر گئے، وقت گزر جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ جو وقت ہوتا ہے وہ مقدر، اور اس کا ٹائم جب اس پہ آپ گزریں گے تو اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. آپ کو دنیا میں بھی برکات سے نوازیں گے اور آخرت سے بھی نوازیں گے. اب یہ 18 کروڑ کا اسپتال میں نے 2 سالوں میں بنایا. ایک افسر مجھے کہنے لگا کام تو آپ نے بڑا ٹھیک کیا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کروڑوں کا فنڈ کہاں سے آتا؟ میں نے کہا مائی ڈیئر سر، مولانا دھاری فرماتے تھے انہیں سر کہا کرو، ہے تو کھوتے کے سر. کیا کہا کرو؟ ہاں کہا کریں گے؟ نہیں کہا کریں گے. مولانا دھاری کی سنت ہے، انہیں کیا کہا کرو؟ سر. لیکن ہے کیا؟ میں کہا مائی ڈیئر سر، ٹاک از دس. بات یہ ہے کبھی کبھی نا میں جب میٹنگ ہوتی ہے نا ان کے ساتھ تو یہ میں انگلش بول کے جناب علی اندر بات کر لیں، مجھے پتہ نہ چلے یہ کیا کہ 15-20 سال کی بات ہے. میں 35 سال سے امن کمیٹی کا ممبر ہوں، تو یہ اندر انگلش میں بات کر لی. اب میں نے نا 15-20 الفاظ انگلش کے سیکھ لیے نا. سر واٹ از یور نیم، یہ وہ. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو انگلش آتی ہے تو آپ انگلش میں بات نہیں کرتے. مائی ڈیئر سر، سمجھ گئے بات؟ کیا بات کر رہا تھا؟ فنڈ کہاں سے آتا ہے؟ میں کہ مائی ڈیئر سر، آپ 1 گھنٹہ روزانہ، یہ آفس میں تھے، بات بہت بڑا لان تھا، 1 گھنٹہ روزانہ محمد الرسول اللہ کی عظمت پہ گفتگو کریں کہ حضور از the last, there is no any one prophet after our محمد صلی اللہ علیہ وسلم. this talk 1 گھنٹہ یہاں اس کرسی پہ بیٹھ کے کریں. اگر اس کے بعد مہینہ پورا کریں، 1 مہینہ، اس کے بعد رب سے مانگے
کہ یہ میری کام حضور کی عظمت کے لیے کرنا ہے، مجھے پیسہ چاہیے، اگر رب نے آپ کو نہ دیا تو مجھے لان میں باہر کھڑا کر کے گولی مار دینا۔ تو وہ جگہ تھی مدرسے کی، وہ تھی لیز پہ، اب ہے وہ سرکاری، تو مجھے NOC نہیں دیتے کہ تم نے جناب علی اس کو علاج کیوں نہیں کرایا۔ بھائی میں محمد رسول اللہ کے نام پہ جو 1 سال میں ہم نے مریضوں کو 4,56,00,000 روپے کا فائدہ پہنچایا، اور میں نے چیلنج کیا کہ اینی ون ایجنسی، کوئی بھی ایجنسی چیک کر سکتی ہے، ہماری بات غلط ہو مجھے گولی مار دو، اسپتال میں قبضہ کر لو، ہم آدھی قیمت پہ تمام چیزوں کا کر لیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا احساس کمتری کا شکار نہ ہو جا کریں۔ کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں بنے گا۔ کافر کو دے رہا ہے، بے ایمانوں کو دے رہا ہے، جمائمہ کو دے رہا ہے، اس الو کو دے رہا ہے، ہمیں بھی دیتا رہے گا، ہمیں بھوکا نہیں مارے گا۔ بات حق کی کرنی ہے اور خدا کے دین کے لیے کرنی ہے۔ تو میں آخری آپ کو پیغمبر علیہ السلام کی خوشخبری سنا کر کے دعا کا درخواست کروں گا کہ جب آپ میرے انور فرمایا تھا مولانا رسول خان صاحب نے کہ جب تم سنو کہ مولانا رسول خان دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو میرے لیے کچھ پڑھ کے بخش دیا کریں، کیونکہ مردہ محتاج ہوا کرتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، اور میں آپ سے مذاق نہیں کرتا، حقیقتاً کہتا ہوں کہ جب میں پچھلے 4 دنوں سے سخت بیمار ہوں، میں آ نہیں سکتا تھا، ڈاکٹروں نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ 50 سال ہو گئے ہیں، اس دل کو کٹ کٹ کر کے تباہ کیا ہوا ہے، اب بند کر دے۔ تو کوئی حضور کے نام پہ بدلائے تو میں کہتا ہوں کیسے بند کر دوں؟ جا کے حضور کی بات کا تذکرہ کروں گا۔ اگر حضور کا تذکرہ کرتے مر جائیں تو اس سے بڑی اور کیا غنیمت ہے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ سنیں کہ طوفانی آؤٹ آف وے ہو گیا ہے تو پھر میرے لیے کیا کرنی ہے؟ اونچا بولو، سب بولو، کیا کہ یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ، اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے مجھے بخش دیں گے نا؟ وعدہ کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کریں، جھوٹا وعدہ نہ کریں۔ جب کہیں اخبار میں کدھر ادھر پڑھ گیا کہ بابا آؤٹ ہو گیا ہے تو میرے لیے کیا کرنی ہے؟ کرو گے؟ اب میں حدیث سناتا ہوں، توجہ کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے امت محمدیہ یاد رکھو، انوار الباری صفحہ 136 جلد 3، تمہارے اوپر ایک وقت آنے والا ہے، وہ فتنوں کا دور ہوگا۔ اس دور میں دین کی، ایمان کی حفاظت ایسے مشکل ترین عمل ہوئے گا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ آگ کا انگارہ رکھنا۔ تو فرمایا میرے صحابہ، اس دور میں جو کلمہ وہ مسلمان دین کے مقتضیات پر گفتگو کرے گا، جو دین چاہے گا وہ بیان کرے گا، نہیں ہے کہ حلوہ تتا کھانا ثواب ہے کہ ٹڈا ثواب ہے، اس پہ نہ لگے رہنا۔ دین کیا چاہتا ہے وہ بیان کرے گا۔ تو صحابہ، تمہارے 50 آدمیوں کے عمل کے برابر اس ایک آدمی کو ثواب ملے گا۔ ابھی انوار الباری لے آؤ، میں نہ دکھاؤں تو سب مجھے 10 لیٹر مارو، بڑی ہوئے گی انوار الباری۔ صحابہ یاد رکھو، تمہارے 50 آدمیوں کے عمل کے برابر اس ایک آدمی کو ثواب ملے گا جو مقتضیات دین کے مطابق گفتگو کرے گا۔ یہی بات مولانا رسول خان نے فرمایا، ایک وصیت کرتا ہوں جو میں نے آپ کو کر دی اور انہوں نے بھی کر دی، اور ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اب جب تمہارے ہاتھوں میں ہم سندات دیں گے، تم واپس اپنے اپنے علاقوں میں جاؤ گے، اپنے اپنے گھروں میں جاؤ گے، اپنی اپنی بستیوں میں جاؤ گے، تو یاد رکھو بڑی بڑی کاروں والے، بڑی بڑی پجاروں والے، بڑی بڑی مرغزاروں والے، بڑے بڑے کھبے خان، بڑے بڑے پھدے خان تمہارے سامنے آئیں گے، بڑے بڑے آئیں گے، ہوٹلوں والے آئیں گے، وہ آگے 5 گاڑیاں، پیچھے 6 گاڑیاں۔ لیکن فرمایا رسول خان صاحب نے کہ یاد رکھو، تم جو یہ سند دے کر کے جائے گے تو تم احساس کمتری کا شکار نہ ہونا کہ بھائی اس کے پاس تو بہت بڑی گھوڑی ہے، اس کے پاس تو یہ پلازے ہیں، اس کی تو یہ زمین ہے، اس کے تو یہ ہے۔ فرمایا تم اس پہ للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں علم دین دیا،
یہ اس کی اتنی بڑی قدر و قیمت ہے کہ یہ دین ابھی تم تو پڑھ چکے ہو، جو ابتدا کرتا ہے پڑھتا ہے، اور جب تک وہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا رسول خان صاحب نے فرمایا کہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ طالب علم جو کمرے میں بیٹھ کر مطالعہ کر رہا ہے، مطالعہ کرنے کے بعد یہ جب پیشاب آیا اس کو یا حاجت آئی یہ اس کے لیے نکلا تو فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ اس کے کمرے سے لے کر بیت الخلاء تک اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھا دو کہ یہ محمد عربی کا دین پڑھ رہا ہے۔ کیا ہے ایم اے، کیا ہے جنرل، کیا ہے کرنل، کیا وزیر اعظم، کیا وزیر اعلیٰ؟ بات ہے وہ کہ جو مقتضیات دین کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو یہ دین کے جو مقتضیات ہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ محبت نبی کے تقاضے، میرے پاس ایک ہی کتاب تھی تو یہ میں اس آدمی کو دوں گا کہ جو جناب علی روزانہ 10 آدمیوں کو بتائے گا کہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں۔ یہ پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں۔ میں اسٹیشن پہ نکلتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، تو کہتا ہے جی اہل سنت والجماعت کو کہتے ہیں۔ ایک کہتا ہے جی ختم نبوت کسے کہتے ہیں، اگر جی ختم نبوت کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔ اور میں نے کہا ختم نبوت کا معنی صحیح کرنا، تو بہت سارے آدمیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ختم نبوت کا جو ہے صحیح مفہوم کیا ہے۔ ختم نبوت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبی نہیں آئے گا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ بے ایمان کیا ہے؟ اونچا بولو، وہ کیا ہے؟ کافر، وہ واجب القتل، وہ مرتد ہے۔ اور جو یہ دعویٰ کرے گا وہ کافر مرتد، جو اس کو مانے گا وہ بھی کافر، اور مرزائی کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو یہ ہے پورا معنی ختم نبوت کا۔ تو جو آدمی چلو کم از کم اگر 10 نہیں تو 5 آدمیوں کو تو ختم نبوت کا، ورنہ آپ پریکٹیکلی کسی کالج کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہاں سے جب بچے اندر سے نکلیں اور ان سے پوچھیں 100 میں سے 15 نے بھی اگر آپ کو صحیح بات بتلا دی تو اللہ کی قسم جو مجھ سے آپ جرمانہ مانگیں گے میں دوں گا۔ یہ اتنا ضروری ہے، پتہ ہی نہیں لوگوں کو ختم نبوت ہوتی کیا ہے۔ مرزائیوں کے ساتھ کھا رہے ہیں، ان سے پی رہے ہیں، ان کی محفلوں میں جاتے ہیں آتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، ان کی شادیوں میں جاتے ہیں، غامیوں میں جاتے ہیں، اور جناب علی آخر میں جب زیادہ آپ جناب علی ان کو الرجی کرنے کی کوشش کریں گے، وہ کہتے ہیں چھٹو جی طوفانی صاحب ان کے اخلاق اچھے ہیں۔ اخلاق کہاں اچھے اور کیا ہے؟ اس لیے آپ حضرات کو اللہ نصیب فرمائے، آپ نے علم پڑھا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے آقا نے ہم سے توقع رکھی ہے کہ جو آدمی مقتضیات دین کے مطابق عمل کرے گا، جو دین چاہے گا اس کو اپنے دور میں اپنے محلے میں جو رسمیں ہیں، جو چیزیں ہیں، ضرورت ہے جس کی بیان کرنے کی وہ کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع کر دیتا، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع کر دیتا، روزانہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع کرتا کہ جی میں تو اللہ سے قرآن کرتا ہوں۔ بھائی دین تقاضا کہ یہ کرتا ہے کہ تیرے محلے میں زنا ہو رہا ہے، تیرے محلے میں سود کھایا جا رہا ہے، تیرے محلے میں کم تولا جا رہا ہے، تیرے محلے میں بچیوں کو چھڑا جاتا ہے۔ میرا مطلب ہے دیکھو کہ کوئی سی بریائی ہمارے محلے میں پنپ رہی، اس کے خلاف اٹھانے کے بعد فرمایا صحابہ تمہارے 50 آدمیوں کا، تو آپ نے کہا نہیں چھڈو جی سانو کیے جتھے جتھے کوئی لگیا لگے رہنے دو۔ کیوں لگے رہنے دو بھائی؟ دین ہی سستا آ گیا ہے، جو لو کا پٹھا اس پہ حملہ کرے ہم کہہ لگے رہنے دو، ہم پھانا ٹوکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرے اور آپ کے گناہ معاف فرمائے، پوری امت کے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ پاک اس باغ کو ہرا بھرا رکھے۔ مولانا الیاس مدد اللہ تعالی کو اللہ پاک زندگی دراز بمائے عافیت علم و عمل کے عطا فرمائے۔ ہم کو بھی اللہ پاک جو ہم نے پڑھا سیکھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان کی حفاظت فرمائے، غنڈوں بدماشوں کنجروں سے پاکستان کو محفوظ فرمائے۔ ایسے لوگوں کے قیادت اللہ پاک حوالے کرے جو صحیح معنوں میں پاکستان کا مطلب کیا، جو اس وقت مولانا شبیر احمد عثمانی اور جناح صاحب نے مل کر
طے کیا تھا، اب ہم جناح کو بھی ٹھکرا رہے ہیں، شبیر احمد عثمانی کو بھی ٹھکرا رہے ہیں۔ اللہ پاک کرے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جو اس وقت عہد کیا تھا، اللہ پاک ایسے حکمران آگے لے آئے جو اس عہد کو پورا کر سکیں اور اس پر پاکستان کے اندر شرعی نظام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اور آپ سب کا اللہ پاک روحانی جسمانی ہر قسم کی امراض خبیثہ سے نجات عطا فرمائے، اور موجودہ دور کے فتنوں سے اللہ پاک نہ صرف ہمیں محفوظ فرمائے بلکہ ان سے نپٹنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میرا اور آپ سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔